حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں، نواز شریف نے نہیں، دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں، بلاول بھٹو زرداری نے نہیں، بلکہ نسبتاً چھوٹی جماعت جمعیت علماء اسلام اور اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان حکومت کے لیے آج سب سے بڑا سیاسی چیلنج کھڑا کر دیا۔ سب سے بڑا سیاسی ایک مقابلہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے کھڑا کیا، اور اس کے ساتھ ہی آج ایک 4 روز کی سیاسی تحریک کے بعد انہوں نے 2 روز دیے، مولانا فضل الرحمان نے 2 روز دیے عمران خان کو کہ اتوار کی شام تک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے اور حکومت چھوڑ دے۔ یہ الٹیمیٹم، یہ 2 دن کی بات اس وقت مولانا فضل الرحمان نے ہی کی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے اور شہباز شریف نے ابھی فی الحال یہ بات نہیں کی ہے۔ اور ایک اور بات جو مولانا فضل الرحمان نے آج اپنے ایک بہت بڑے جلسے میں، جس کے کہ وہ سٹار لیڈر تھے، جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، آج پوری حزب اختلاف کے وہ غیر متنازع لیڈر بنے نظر آئے، اسی لیے انہوں نے آج سب سے آخر میں حزب اختلاف کے سب سے بڑے اجتماع کی تقریر کی، جس میں نہ صرف انہوں نے 2 روز دیے وزیر اعظم عمران خان کو، 2 روز ہی انہوں نے دیے اداروں کو بھی۔ ہماری چچی چلی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، ہم اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اداروں کو غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں تو پھر 2 دن کی مہلت ہے، پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ اداروں سے گلا شہباز شریف نے جناب فضل الرحمان کی تقریر سے پہلے، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی تقریر میں اداروں کا ذکر کیا۔ پاکستان کے مقتدر اداروں نے پاکستان کی بہتری کے لیے انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ جتنی مدد، جتنی گائیڈنس عمران نیازی کو اداروں نے دی، اگر ہمیں 10% ملی ہوتی ہم پاکستان کو سپٹنک کی طرح لے کر آسمان کی طرف جاتے۔ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے عمران خان کے لیے؟ یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سیاسی جماعت کا فوج نہیں ہے، یہ عمران خان کا فوج نہیں ہے، یہ میرا فوج ہے، یہ آپ کا فوج ہے، یہ ہر پاکستانی کا فوج ہے۔ ہم اس کو غیر متنازع رکھیں گے۔ بہت ہی چارجڈ ایٹماسفیئر تھا، زبردست پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی جو اب بھی جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پرسوں شام تک انہیں عمران خان کا استعفیٰ چاہیے، ورنہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، لیکن دوسری جانب وہ آج حزب اختلاف کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ مل کے فیصلہ کریں۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو مل کے فیصلہ ہوگا اس میں بھی 2 دن کی ڈیڈ لائن برقرار رہے گی یا نہیں، مگر ایک زبردست سیاسی ماحول، ایک طویل عرصے کے بعد کئی روز تک پاکستان میں بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی، اس انداز کی سیاسی ایکٹیویٹی جو کہ پچھلے سالوں میں ہم عمران خان اور ان کی جماعت کی جانب سے دیکھتے نظر آئے ہیں۔ آج کے زبردست ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا پینل ہوگا۔ پاکستان کے 2 بہت ہی مستند صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے بہت ہی سینئر صحافی ہیں، پاکستان کی سیاست کو طویل عرصے سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اس کے طالب علم بھی رہے ہیں اور اس کے تجزیہ کار بھی۔ جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمیں پشاور سے جوائن کریں گے، لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے مقبول ترین نیوز اینکرز میں سے ایک اور دنیا نیوز کے بہت ہی مقبول پروگرام آن دی فرنٹ کے ہوسٹ جناب کامران شاہد۔ بڑی نوازش آپ حضرات کی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ رحیم اللہ صاحب، سب سے پہلے مجھے کائنڈلی یہ سمجھا دیجئے کہ وہ کون سی ڈور ہے جس نے کہ فضل الرحمان کو، محمود خان اچکزئی کو، اسفندیار ولی کو ایک ڈور میں جوڑ دیا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نظریات دیکھیں، یہ سوچ دیکھیں، یہ سیاسی جماعت دیکھیں، یہ کیسے جڑ گئے؟ اسفندیار ولی اور اچکزئی صاحب کیسے فضل الرحمان کی پشت پہ کھڑے ہو گئے؟ میرے خیال میں ابھی بھی ان کے درمیان نظریاتی اختلافات ہیں، یہ کوئی اصولی اتحاد نہیں ہے، یہ ان کا مفاد اکٹھا ہو گیا ہے، یعنی ان کا ایک مشترکہ ایک سیاسی مخالف سمجھ لیں، دشمن سمجھ لیں، وہ عمران خان ہے، اور ان سب کو جو انتخابات میں شکست ہوئی وہ تحریک انصاف کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اور اس لیے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات پھر سے ہو جائیں، عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے، کیونکہ ان کا پورا یہ یقین ہے کہ ان کو ہروایا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہی ایک مشترکہ چیز ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلی بار یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو مختلف پاکستان میں جو موجود کی تحریکیں چلی ہیں
اس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور ANP یا نیشنل عوامی پارٹی اور محمود خان لچکزئی کی جو پارٹی ہے پختونخوا میپ بھی اکٹھی رہی ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. کامران شاہ صاحب آپ فرمائیے گا کتنا، کامران شاہ صاحب بتائیے کتنا سیریس لے رہے ہیں آپ یہ 2 دن کا الٹیمیٹم؟ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے تو ہم نے اس اسٹیج سے سنا، لیکن بلاول بھٹو زرداری پہلے کہہ چکے ہیں کہ دھرنے سے ہم حکومت کو نہیں جانے دیں گے. نہ انہوں نے 2 دن کے الٹیمیٹم کی بات کی ہے، نہ شہباز شریف نے 2 دن کے الٹیمیٹم کی بات کی ہے. ہاؤ سیریس یہ جو 2 دن کا الٹیمیٹم ہے مولانا فضل الرحمان کا، 2 دن بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خان صاحب ایک تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں موقع دیا مجھے اپنے، اٹس آلویز اے پریولیج. ایک تو لائٹر نوٹ میں آپ نے جو مجھے بلاول بھٹو صاحب کا سنوایا اور شہباز شریف صاحب کے واقعات ابھی جلسے کے کلپ سنوائے، وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی رقیب ہوتا ہے نا، وہ رشک کر رہا ہوتا ہے، حسد کر رہا ہوتا ہے. فوج سب کی محبوب ہے، obviously ہماری بھی محبوب ہے، تو وہ ذرا جیلس فیل کر رہے تھے کہ فوج زیادہ سپورٹ کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ کو اور ان کی پالیسیز کو. تو وہ تو مجھے وہاں سے تو وہ ایسا لگا جیسے کہ رقیب کوئی شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ 10% سپورٹ. سر یہ مولانا فضل الرحمان کا پورا وہ ہے. آپ نے کہا کہ یہ نظریاتی مخالف کس طرح ایک ہو گئے. آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے زیادہ ہسٹری دیکھی ہوئی ہے، ہم آپ کو فالو کرتے رہے. چارٹر آف ڈیموکریسی جب ہوا تھا تو سوچیں بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کس طرح ایک بیٹھ گئے تھے. ایجنڈا ایک تھا مشرف صاحب کے خلاف، تو اب وہ مشرف صاحب کی جگہ عمران خان ہے اور یہ پارٹی سے اکٹھی ہو چکی ہوئی ہے. یہ جو الٹیمیٹم ہے خان صاحب 2 دن بعد چل جائے گا پتہ ویسے کہ اس کے ہونے والا کیا ہے اگر وہ کمپرومائز مولانا فضل الرحمان نہیں کرتے یا کچھ اور نہیں ہوتا. ادروائز مجمع تو اتنا بڑا ہے کہ اب وہ وہاں پر آ چکا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس سے بہت کم مجمع تھا عمران خان صاحب کے ساتھ یا طاہر القادری صاحب کے ساتھ، اس نے کیا کچھ نہیں کر دیا، اور وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس تک چڑھائی کر دی ہوئی تھی اور کیا کچھ نہیں ہو گیا اس کے اندر. تو یہ 2 دن تو ہمیں ویٹ ہی کرنا پڑے گا کراس فنگرز کہ ہوتا کیا ہے. لیکن بات بڑی مگر اس انداز کی حمایت، اس انداز کی موٹیویشن، اس انداز کی سپورٹ تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کو نہیں ہے. سپورٹ کی بات کریں بالکل وہ تو نہیں ہے، لیکن اب اتنا بندہ جو وہاں اکٹھا ہو چکا ہے، اس کو پاکستان کے ادارے جو ہے وہ عوام سے محبت کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ مارشل لا بھی لگے لیکن اس طرح کا وائلنٹ کلیش دیکھنے میں نہیں آیا. تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی کلیش اب بھی ہو جائے گا خدا نخواستہ. لیکن خان صاحب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی عوام کو اگر مولانا فضل الرحمان کہیں کہ آپ چلیں اسلام آباد کی طرف تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ یہ کہی دیں کہ چلیں اسلام آباد کی طرف اور ہمیں مڈ ٹرم الیکشن سے کم منظور نہیں، استعفے سے کم منظور نہیں ہے، تو پھر سوچیں اتنی بڑی عوام کے خلاف تو کوئی ادارہ نہیں نکل سکتا. یقیناً یہ ہم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے پوچھتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ تو پھر اگر اس قسم کا کوئی کلیش ہو جاتا ہے تو وہ تو وہی نتیجہ نکل آئے گا خدا نخواستہ جس کو سب سے زیادہ یہ جس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہوگا کیا اگر ایک کلیش ہو جائے، یہ 2-5 ہزار آدمی جو ہے یہ ٹکرا جائے جا کے وہاں پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا کیا؟ اتنا رسک لینے کے لیے تیار ہے مولانا؟ دیکھیں مولانا کے جو تیور ہیں، جو ان کا لہجہ ہے وہ بڑا ایگریسو ہے، اور وہ جو گفتگو کر رہے ہیں پہلے اس طرح کی گفتگو انہوں نے شاید نہیں کی ہے. ابھی 2 دن کا الٹیمیٹم دینا، وہ بڑے ہی اعتماد سے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ الٹیمیٹم جو ہے 2 دن کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے اور حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی، وہ مقابلہ کرے گی. یہ جو مقابلے کی جو فضا ہے بن رہی ہے تو یہ خطرناک ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں مولانا یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے حکومت کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کریں گے، وہیں پہ رہیں گے جہاں پہ فیصلہ ہوا تھا، آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن وہ اپنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ روک سکے تو روک لیں گے، ورنہ وہ لوگ پھر چلے جائیں گے جہاں ان کو جانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ یہ لوگ آگے بھی جا سکتے ہیں، ریڈ زون میں داخل ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر وزیر اعظم کو گرفتار کر لیں گے. یعنی یہ تو پھر مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جا کر وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کی اگر کوشش کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا بڑا پیسفل سمپل سلوشن ہے. مولانا نے الیکشن کے فوراً بعد پیش کر دیا تھا کہ آپ یہ ریگڈ الیکشن ہے، آپ حلف نہ اٹھائیں اسمبلیز کے، اور اس کے بعد بھی وہ کہتے رہے کہ آپ استعفے دے دیں. اگر آج یہ PMLN، پیپلز پارٹی، ANP، JUI یہ سارے مل کے استعفے دے دیں پوری پارلیمنٹ سے، قصہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. یہ حکومت کو گرانا یا نئے الیکشن کرانا، تو یہ جو تمام لوگ آج سٹیج میں کھڑے ہوئے تھے، یہ تو ان کی مٹھی میں ہے، یہ تو 1 منٹ میں کر سکتے ہیں. یہ ایزی سلوشن کی طرف کیوں نہیں جاتے اور اس طرف یہ اسٹریٹ سلوشن کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آپ نے دیکھا کہ اس سے زیادہ شد و مت سے عمران خان صاحب کو ہم نے کور کیا، اور اس سے شد و مت سے
طاہر القادری صاحب 13 بندوں کا وہ ایجنڈا لے کے آئے، لیکن نہ عمران خان صاحب کے لوگوں نے ریزائن کرنے کے بعد بھی ریزائن نہیں ہوئے. تو ریزگنیشن تو ایک ایسی میجیکل چیز ہے جو کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. چاہے پورا طوفان آ جائے، طوفان برپا کر دیں، وہ یہ کرنے کو تیار ہے، ریزائن کرنے کو کوئی تیار نہیں. کوئی اصول پسند سیاستدان بھی، ایک جاوید ہاشمی تھے جنہوں نے اس کو ریزائن کیا تھا. ابھی آپ دیکھیں شیخ رشید کا واقعہ، انہوں نے ریزائن نہیں کرنا کہ عمران صاحب کی پالیسی آپ کو پتہ کیا تھی وزارت ریلوے کے ہاتھ. تو ریزائن تو سر ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے، لیکن یہ جو مولانا فضل الرحمان بندے لے کے پہنچ گئے ادھر اور اس حکومت نے آنے دیا ہے، یہ 2 دن تو بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے خان صاحب کہ اس میں ہوتا کیا ہے بیسکلی. کیونکہ اس سے کم کراؤڈ جو عمران خان صاحب کا تھا، ٹھیک ہے ان کے ساتھ لوازمات دوسرے موجود تھے، ان کے ساتھ وہ نہیں ہے، لیکن عوام کا جم غفیر تو ہے نا وہاں پہ. چاہے وہ اور عمران خان تو صرف ایک اکیلی پارٹی تھے، اور یہاں پہ تو ساری اپوزیشن اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ 2 دن تو بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے اور اس میں کون ثالث کا رول پلے کرتا ہے. اس سے پہلے راحیل شریف صاحب نے پلے کیا تھا، اب پتہ نہیں کون پلے کرے گا، کوئی کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا. وہاں پہ تو کامران شاہ صاحب بالکل صحیح ہے، مگر اس میں تو 6 مطالبات تھے کہ ایک فہرست تھی. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اس میں کوئی مطالبات نہیں ہے، ایک سنگل مطالبے کے ساتھ مولانا آگے چل رہے ہیں. اس میں تو کہیں مذاکرات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش مولانا نے نہیں چھوڑی. اور ابھی بھی بہرحال ان کی آواز سے آواز ملانا، 2 دن کے الٹیمیٹم کے ساتھ جڑنا پی ایم ایل این کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے. آئی گیس کہ مولانا پھر یہ تنہا خود یہ 2 دن بعد خود نہیں اس طرف آگے بڑھیں گے. دیکھیں، یہ وزیر اعظم کے استعفے کی بات تو سارے کر رہے تھے. یہ تو سب کہہ رہے تھے کہ یہ جعلی وزیر اعظم ہے، یہ ان کو جانا ہے، استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن یہ جو ڈیڈ لائن ہے 2 دن کی، یہ پہلے کہیں نہیں دی گئی. اور اس طرح کا کھل کر مطالبہ بھی پہلے نہیں ہوا پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کی طرف سے. میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کوشش کریں گے کہ باقی پارٹیاں اسی نقطے پہ متفق ہو جائیں کہ ان کا استعفیٰ ضرور لینا ہے اور جلدی لینا ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے ان کو میٹنگ کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے. یہ اس میں مولانا فضل الرحمان کے سٹیکس کچھ بھی نہیں ہیں. ان کے صرف 9 بندے ہیں اسمبلی میں، اور باقی پارٹیوں کے سٹیک زیادہ ہیں. پیپلز پارٹی کی تو حکومت ہے سندھ کے اندر، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کریں. لیکن اگر وہ مولانا کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر مولانا کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی. ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ اکیلے اپنی جماعت کو لے کر کوئی اتنا بڑا فیصلہ کروا سکیں. کامران شاہد صاحب، آپ یہ بتائیے گا اس کی آگاہی ہوگی؟ یہ جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں، نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری اور دوسری جو اپوزیشن لیڈر ہیں اسفد یا ولی، محمود خان اچکزئی، کہ ایک کلیش کی صورت میں عمران خان تو نہ رہیں لیکن جمہوریت بھی نہ رہی، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو وے کریں گے یہ لوگ؟ خان صاحب، نواز شریف صاحب کا تو پولیٹیکل فیوچر ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. جو کورٹ کا ڈیسیژن ہے، بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ سارا ماسٹر مائنڈ ہی ان کا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا. مولانا فضل الرحمان جو ہے آبویسلی وہ ریلیونٹ ہو چکے تھے پالیٹکس میں. اب کچھ نہ بھی کریں، یہ 2 دن کے بعد فیس سیونگ کے بعد بھی چلے جائیں. آپ جانتے ہیں کہ فیس سیونگ ہو جاتی ہے. طاہر القادری نے جو پہلا دھرنا دیا تھا، لگ یہ رہا تھا گیلانی صاحب کی گورنمنٹ اب گئی اور اب گئی، لیکن ایسا فیس سیونگ ہوئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے، فیس سیونگ بھی ہو جائے مولانا کی. مولانا نے یہ ضرور بتا دیا ہے کہ وہ طاہر القادری کی طرح، عمران خان کی طرح پریشر بلڈ کر سکتے ہیں کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر، جس طرح پہلے عمران صاحب یا طاہر القادری صاحب کیا کرتے تھے. یہ انہوں نے مقتدر حلقوں کو بھی بتا دیا ہے، یہ پورے پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ہی از ناٹ اے ارریلیونٹ پولیٹیکل فورس. سب کچھ نہ بھی ہو، استعفیٰ نہ بھی ہو، واپس بھی چلے جائیں، یہ ان کی کامیابی ضرور ہے. پورے پاکستان سے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر دیا انہوں نے. اور یہ مجمع آبویسلی جو بھائی رپورٹرز نے بتایا، یہ طاہر القادری صاحب عمران خان کے مجمع سے کئی گنا بڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ جناب کامران شاہد اور جناب رحیم اللہ یوسف زئی.